اب آ جائیں میرے بھائیو، جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، میں بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں، اس میں ایک چیز تو جنرل ہے، بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے، نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو بھی دخل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں، یعنی اگر رات ہے نا 8 گھنٹے کی، تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ 2.5 گھنٹوں میں، 2.75 گھنٹوں میں، اور رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، آخری 1/3 حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، اس میں نہ رمضان کی لیلۃ القدر کو کوئی دخل ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو کوئی دخل ہے، یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر، البتہ آخری تہائی رات میں۔ شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے فضیلت، تو وہ تو ایک رات ہے نا، باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج جناب امریکہ میں اس وقت دن ہے تو ادھر رات ہو گئی ہے تو کتنے ہے، یہ متشابہات ہیں، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے بات ہے، باہر ہے یہ چیزیں، ان کے اوپر، ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا ہے، متشابہات کے اوپر۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے۔ تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن ابن ماجہ میں 1389، اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299۔ اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے، امام ترمذی نے اس کے اوپر جرح کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے، نہ تابعی کی ملاقات تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے، 2 انقطاع ہیں۔ حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ضعیف بتاتے تھے، امام بخاری بھی ترمذی بھی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمذی سے کھول کے پڑھ رہے، کہتے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں صحاح ستہ میں سے، اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا، ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمذی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک، آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑھا، پڑھے۔ حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لی نا، انہوں نے امام ترمذی اور امام بخاری کے کمنٹ ساتھ نقل کیے ہیں، ترمذی کے ریفرنس سے لی، 739 ترمذی، سنن ابن ماجہ 1389، مشکات 1299۔ وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ روایت مطلب کمزور ہے، میں بیان کر رہا ہوں، کہ ایک رات نبی علیہ السلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا، تو میں اٹھی، میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں نے دیکھا اب بقیہ غرقد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے، مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، اسی کو سپورٹنگ بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں اما عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں، تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیہ غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت، رات کے وقت جانا بھی سنت، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیہ غرقد والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے، وہ عام دنوں میں آپ جائیں، اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے آپ ضرور جائیں۔ اچھا، تو یہ حدیث کمزور، اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے، یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں۔ ایک سنن ابن ماجہ میں 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے، جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے۔ تو البانی نے حسن کہہ دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے، البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے، حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے، اس میں 2 سکم ہے۔ نمبر 1، 2 راوی ہیں، دونوں ان نون ہیں، مجہول، زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی۔ دوسرا سکم ہے کہ 2 راوی ابن لہیہ اور ولید دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصحیح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اسی لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے یہ۔ اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث یہ 2 نمبری کرتے ہیں کہ بریلویوں پہ گرج رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ 4-5 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، ایک اہل حدیث شب برات پہ گرج رہا ہے، بریلویوں نے نکال لیے نا، میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بھیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہوا ہے، تھوڑا ان کے بارے میں بھی فرما دیں۔
تو کوئی اس نے پڑھ کے سائڈ پہ رکھ دی. بعد میں نے اس کو کہا, وہ کہتا جی کیوں مروانے لگے ہیں مجھے. ٹھیک ہے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے بابے کا, وہ ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. اس جہاں مزہ ہی نہیں ہوتا. صحیح کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ ایک امیجنیشن والا جہاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایلین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں جناب, یہ بابے ایسا بڑا فتنہ ہے. تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے, تو یہ پیش کرتے ہیں. اور اس کو سپورٹنگ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے. جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا, عیسائیوں نے اتوار کو, نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا, سوائے جتنا بتایا ہے. شب جمعہ کو بھی مخصوص نہ کرو, نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے, الا یہ آگے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا روزہ, یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا, چھڑا جمعے دا نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں یار بیچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں, خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے, کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے, تو نبی علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے, روزے کے اعتبار سے اور شب جمعہ کو, جس کی فضیلت تھی. تمام جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. یہ یوم مشہود ہے. صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, اللہ اکبر کبیرہ, 295 سیل آدھے نہیں تھے مولویوں نے. حضور نے کوئی گستاخی نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے. اس سے مسئلہ بھی تو کلیئر ہو گیا نا. تو جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شریف کے حوالے سے, ہر اعتبار سے. اسے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا, نہ شب جمعہ کو. پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا, وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44, اسی میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا. اس کی شروع کی 6 آیات, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. حامیم, اس کتاب مقدس کی قسم, ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے, اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے, اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں, ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے. ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے. قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں. وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں, ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے سمان پہ آئی ہے, دوسرے سے نیچے آئی ہے. تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے, دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن. جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے. مراد یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے, اللہ کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا. قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, جو سراپا ہدایت ہے, جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے. تو یہ آ گیا, اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں, بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورۃ القدر سورت نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا. اور یہ جناب شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی ہے. 97 نمبر سورت قرآن پاک کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں, ڈیسٹنی والی رات میں, عزت والی رات میں. یہ تمام ترجمے درست ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے, کیا اس کی اہمیت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. 80 سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا.
تو 80 سال تو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے، کم لوگوں کی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر طرح کا کام لے کے. وہی جو آیا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے نے، وہ سر وہ پتے کٹ دیتے شب قدر بھی، شب برات ہی نہیں. سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے. تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے. باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے، لیکن آخری 1/3 رات کہتے ہیں. پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جناب کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کا بھی شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرطے کہ اس کی رکعت فوت نہ ہو، وہ جماعت شمار ہوگی. 4 رکعت، گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا. اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی، کوئی رکعت فوت نہ ہو، تو پوری رات کا قیام. تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکعت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لے، اسے روزانہ طاق کیا جفت بھی آپ سارے بناتے رہیں، آپ اہتمام کریں، تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. جس طرح میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور مسلم شریف میں حدیث ہے شوال کے 6 روزوں کا ثواب گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، رمضان کے بعد رکھ لیے جائیں. شارٹ کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں آسانی کے لیے، تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ نے حجرے سے سر مبارک باہر نکالا، فرمایا اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے. پھر اگلے 10 دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے، بیچ میں روزے کے بعد نکلے. پھر آخری 10 دن میں آپ کو رات ملی، تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں جو آخری عشرے کی طاق راتیں بنتی ہیں. بہتر ہے جفت بھی کر لیں، کیونکہ چاند کے بھی جھگڑے یہاں پہ رہتے ہیں. بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی فضیلت کو، لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کریں. یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں، وہ رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے. یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں. ایک جو شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ایک تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، مکحول تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات. اور جو لوگوں سے بغض نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے، ان کے سوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن یہ تابعی کا قول ہے. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر صحابی کا نام لیے بغیر، سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی، کیونکہ سند پوری نہیں. کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا، جو غلط روایتیں ہیں، ہوتا ہے شیطان ان کو بتا گیا ہو. جی عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی. جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتاتا کہ نبی علیہ السلام تک اس کا واسطہ کیا ہے، تو اس کی روایت مردود ہے، نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی. اور تابعین کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں. ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آ کے ہمیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے. لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں، اب ہم صرف اسی حدیث کو غور سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو، ادروائز ہم حدیث نہیں سنتے، کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی ہیں. تو امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں، لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی ہیں. اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی موجودگی میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ابن مسعود جب جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی. تو وہ کہتا ہے، دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گئے. وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر. تو ابن مسعود قبر سے آگے کیسے بیان کر کے چلے گئے؟ اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو آڑے بعد جو کام پہ آ جائے نا، وہ کہتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے 40 سال کے بعد باجید کو بیعت کیا، باجید نے 90 سال بعد نکل کے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کیتا، اور ویسے ہی سلسلہ چلتا ہے. سب کہانیاں جھوٹ، سب فراڈ چل رہا ہے. تو جب ہم اس پہ بولتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے. تو ہم پھر عرض ہی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان
کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور